کالے ہرن کے شکار کی وجہ سے سلمان خان کی جان کو کیوں خطرہ لاحق ہے؟ انڈیا کا مشہور لارنس بشنوئی گینگ کون ہے، کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے؟ لارنس بشنوئی اب تک کن مشہور شخصیات کو قتل کر چکا ہے؟ بشنوئی گینگ کو انڈین خفیہ ایجنسیوں کی پشپناہی حاصل ہے۔ بشنوئی گینگ کی وارداتیں اب انڈیا کے بعد بیرون ملک بھی بڑھ گئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آج انڈیا کے ایک ایسے گینگ کے بارے میں بات کریں گے جو مسلمانوں اور سکھوں کی مشہور شخصیات کو ٹارگٹ کر کے قتل کر رہا ہے، اور گزشتہ کچھ عرصے سے اس نے مشہور جو شخصیات تھی انہیں نہ صرف نشانہ بنایا ہے بلکہ ان کے قتل اور ان پر حملوں کی ذمہ داری قبول بھی کی ہے۔ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ انڈین پولیس اس گینگ کے سربراہ کو نہ صرف تحفظ فراہم کر رہی ہے بلکہ اس کے جرائم پر پردہ بھی ڈال رہی ہے۔ اس جرائم پیشہ گروہ کی وارداتیں اب بیرون ملک بلکہ کینیڈا تک بھی بڑھ چکی ہیں۔ ناظرین، یہ گینگ ہے کیا، کیسے کام کرتا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے، اس سارے حوالے سے ہم آج آپ سے بات کریں گے۔ اس وقت گینگ کی جو بشنوئی گینگ ہے وہ اس کی اور سلمان خان کی ٹسل چل رہی ہے، جو مشہور فلم ایکٹر ہیں، اور وہ سلمان خان پر متعدد حملے بھی کر چکا ہے۔ لارنس بشنوئی کی جو تاریخی پیدائش کے بارے میں ابہام ہے، کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ 22 فروری 1992 کو پیدا ہوا ہے، جبکہ کچھ اطلاعات کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 12 فروری 1993 ہے۔ بہرصورت اس وقت لارنس کی عمر 31 یا 32 سال کے درمیان ہے۔ لارنس بشنوئی ضلع فاضلہ کے علاقے ابوہر کے رہائشی ہیں۔ یہ گاؤں انڈیا کے مغربی پنجاب کے سرحدی علاقے میں واقع ہے۔ اس علاقے کے مغرب میں پاکستان سے متصل انڈیا کی سرحد ہے، جبکہ جنوب میں راجستھان اور ہریانہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق لارنس بشنوئی کا خاندان زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے۔ ان کی والدہ سنیتا بشنوئی ایک بار گاؤں کے سرپنچ کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے فارم بھی بھرا تھا، لیکن بعد میں الیکشن نہیں لڑا۔ لارنس بشنوئی کے والد لاویندر سنگھ 1992 میں ہریانہ پولیس میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہوئے، تاہم 5 سال بعد ہی انہوں نے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ لے لی اور کھیتی باڑی شروع کر دی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق لارنس بشنوئی کا اصل نام ستویندر سنگھ ہے۔ بشنوئی خاندان سے تعلق رکھنے والے لارنس بشنوئی کی جو عمر ہے وہ محض 31 سے 32 سال کے درمیان ہے۔ لارنس نام کیسے پڑا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ان کی خوبصورت رنگت کے باعث ان کے گھر والے انہیں پیار سے لارنس بلاتے تھے، جو بعد میں ان کے اصلی نام سے زیادہ مشہور ہو گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 31 سالہ لا گریجویٹ لارنس بشنوئی وہ سلمان خان کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ سدھو موسے والا اور بابا صدیقی کے قتل میں ملوث بھارت کے بدنام زمانہ لارنس بشنوئی گینگ بالی ووڈ کے دبنگ سٹار سلمان خان کا جانی دشمن کیوں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس وقت یہ انٹرنیشنل انڈین میڈیا پر وہ زیر بحث ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس دشمنی کا آغاز 1998 میں بالی ووڈ کی ایک فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے دوران راجستھان کے ایک گاؤں میں 2 نایاب کالے ہرنوں کے شکار سے ہوا، جس کے بعد سے سلمان خان کو بشنوئی گینگ اور ان کے افراد کی جانب سے مسلسل دھمکیوں کا سامنا رہا۔ 2018 میں جودھپور کی عدالت نے کالے ہرن کے کیس میں سلمان خان کو 5 سال کی قید کی سزا سنائی تھی، تاہم بعد میں انہیں ضمانت دے دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد سے بشنوئی برادری دبنگ سٹار کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ اب یہ کالے ہرن کا اور بشنوئی گینگ کا کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، یہ بڑا دلچسپ ایک موضوع ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق کالے ہرن بشنوئی کمیونٹی کے لیے کافی اہمیت کے حامل ہے۔ بشنوئی برادری راجستھان کے تھر کے صحرائی علاقے میں آباد ہے، اور ان کا تعلق ایسے ہندو گھرانے سے ہے جو پیڑ پودوں اور جانوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر یہ لوگ سبزی خور ہوتے ہیں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اور جان بھی لے سکتے ہیں۔ راجستھان کے گاؤں بشنوئی کے لوگ کالے ہرن کی تعظیم کرتے ہیں۔ انڈین وائلڈ لائف ایکٹ کے مطابق کالے ہرن کا شکار غیر قانونی ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 6 سال ہے۔ اب یہاں سے رواں برس اپریل میں لارنس بشنوئی گینگ سے منسلک 2 ملزمان نے باندرا کے وینڈا سٹینڈ پر واقع سلمان خان کے گلیکسی اپارٹمنٹ کی بالکنی پر فائرنگ کی تھی، جس کے بعد سے پولیس نے اداکار کی سیکیورٹی بڑھا دی۔ تاہم اس کے باوجود سلمان کے والد سلیم خان کو بھی حملے کی دھمکی دی گئی تھی۔ 2023 میں سلمان خان کے مینیجر کو ایک دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی تھی، اور جس نے بشنوئی گینگ نے کہا تھا کہ اس کی برادری کالے ہرن کو اپنے مذہبی گروہ بھگوان جیبسی شور یعنی جمبا جی کا اوتار سمجھتی ہے، لہٰذا عدالت سے اس کیس میں سزا یافتہ سلمان خان کے لیے حتمی فیصلہ عدالت نہیں کرے گی، ہم کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا، اگر سلمان اور ان کے والد سلیم خان
جمبا جی مندر میں جا کر سریعام معافی مانگ لیں تو وہ اپنا ارادہ بدل سکتا ہے، ورنہ بشنوئی برادری انہیں قتل کر دے گی۔ یہ وہ دھمکی تھی جو انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کی اور اخبارات کے ذریعے بھی۔ جولائی 2022 میں بشنوئی نے مبینہ طور پر گینگسٹر سمیت نیرا کو سلمان خان کی رہائش کے ارد گرد مخبری کے لیے بھیجا، لیکن کم ہتھیار کے ہونے کی بنا پر بشنوئی گینگ اپنا منصوبہ پر عمل نہ کر سکا۔ ان دھمکیوں میں 2018 کی عدالت میں پیشی کے دوران دی گئی دھمکی بھی شامل ہے، جس میں لارنس بشنوئی گینگ نے سلمان خان کو کہا تھا کہ ہم سلمان خان کو جودھ پورہ میں قتل کر دیں گے، اور جب ہم یہ قتل کریں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ یاد رہے کہ لارنس بشنوئی گینگ کی جانب سے سلمان خان کے علاوہ دیگر جو بالی ووڈ اداکاراؤں کو بھی قتل کی دھمکیاں دی جا چکی ہیں۔ ان شخصیات میں شاہ رخ خان، گلوکار کپی گریوال اور دیگر بالی ووڈ شخصیات شامل ہیں۔ اب آپ کو یہ بشنوئی گینگ کے سربراہ کے متعلق بھی کچھ بتا دوں۔ لارنس نے 12ویں کی تعلیم پنجاب کے شہر ابوہر سے حاصل کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے وہ 2010 میں چنڈی گڑھ چلے گئے، جہاں انہوں نے DAD کالج میں داخلہ لیا، اور رفتہ رفتہ لارنس نے اپنی طلبہ سیاست میں دلچسپی لینے شروع کی۔ یہیں ان کی دوستی گولڈی برار سے ہوئی۔ گولڈ برار آج بھی لارنس بشنوئی گینگ کے لیے کام کرتے ہیں اور ایک طرح سے ملک کے باہر بیٹھ کر گینگ چلا رہے ہیں۔ زمانہ طالب علمی کے دوران لارنس بشنوئی کے اسکول اور کالج میں ان کے ساتھ رہنے والے ساتھی طلباء کا کہنا ہے کہ وہ پنجابی، باگڑی اور ہریانوی زبانوں میں بولنا جانتے ہیں۔ لارنس بشنوئی نے 2011-12 میں طلبہ تنظیم پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی، اور پھر اسی سال ان کے خلاف پہلا مقدمہ درج کیا گیا۔ طلبہ سیاست میں شکست کے بعد لارنس کے ساتھی طلبہ نے ایک مخالف طلبہ رہنما پر فائرنگ کر دی۔ اس واقعے کے بعد درج ہونے والے مقدمے میں پہلی بار لارنس کا نام کسی پولیس FIR میں درج ہوا۔ لارنس بشنوئی کو پہلی بار 2014 میں راجستھان سے گرفتار کیا گیا۔ انہیں گرفتاری کے بعد بھرت پور جیل بھیج دیا گیا، تاہم جب انہیں پیشی کے لیے موہالی پنجاب لے جایا جا رہا تھا تو وہ پولیس کی حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بڑا ہی عجیب سی کہانی ہے کہ وہ اتنی آسانی سے فرار ہو گئے جیسے طے شدہ منصوبے کے تحت انہیں چھوڑا گیا۔ انہیں دوسری مرتبہ 2016 میں گرفتار کیا گیا۔ 2021 میں انہیں مہاراشٹر کنٹرول آف آرگنائزر کرائم ایکٹ کے تحت سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر تہاڑ جیل میں بھیج دیا گیا۔ تہاڑ لانے جانے سے پہلے وہ پنجاب کی بھٹنڈا جیل میں قید تھے۔ عموماً جرم کرنے کے بعد مجرمان پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لارنس بشنوئی اور ان کا گینگ ایسا نہیں کرتا۔ وہ کسی بھی بڑے واقعے کے بعد اس کی ذمہ داری خود قبول بھی کرتا ہے اور سامنے بھی آتا ہے۔ بشنوئی گینگ کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں کی بات کی جائے تو ان میں گلوکار جو سدھو موسے والا کے قتل کے علاوہ گزشتہ سال جے پور میں کرنی سینا کے صدر سکھ دیو سنگھ کے گامیڈی کو بھی قتل شامل ہے۔ بشنوئی گروپ کی جانب سے اس تقاضے پہ کہ سلمان خان راجستھان جا کر کسی مندر میں معافی مانگیں تو انہیں ہم معاف کر سکتے ہیں، اس پر سلمان خان کے والد سلیم خان کا کہنا تھا کہ معافی مانگ لو، کس چیز کی معافی مانگے؟ معافی تب مانگتے ہیں جب آپ نے کچھ کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ معافی میں کہا جاتا ہے کہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اس لیے آپ مجھے معافی دو۔ جس کو تکلیف دی ہو یا گناہ کیا ہو تو اس سے معافی مانگی جاتی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کس بات کی معافی مانگیں؟ سلیم خان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ کہنا تو یہ ماننا ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں مارا۔ سلمان خان نے کسی جانور تک کو نہیں مارا۔ سلمان تو کبھی کسی کاکروچ کو بھی نہیں مارا۔ ان کا کہنا تھا میں تو خود بھی جانوروں کو بہت پسند کرتا ہوں۔ بہرحال سلمان خان اور ان کے والد اور ان کی فیملی کو اس وقت اس مشہور گینگ سے خدشات ہیں اور ان کے قتل کو درپے ہیں، اور انہیں اس وقت عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ 31 سالہ یہ جو لا گریجویٹ لارنس بشنوئی، چھوٹا قد، دبلی پتلی جسامت والا، اور اس وقت وہ گجرات کی ہائی سیکیورٹی جیل میں قید ہے، جس پر الزام ہے کہ 2015 سے وہ جیل میں ایک بین الاقوامی جرائم کا گروہ چلا رہا ہے۔ لارنس بشنوئی کو جیل میں مختلف سنگین نوعیت کے الزامات کا سامنا ہے۔ لارنس بشنوئی خود کو جیل میں محفوظ سمجھتا ہے اور باہر وہ نکلنا نہیں چاہتا، اسی وجہ سے وہ ملک کی کسی بھی جیل میں قید ہونے سے کوئی خوفزدہ نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے ہمیشہ ہائی سیکیورٹی جیل میں رکھا جائے تاکہ جیل کے باہر موجود ان کے دشمن اس تک نہ پہنچ سکیں، اور یہ وجہ ہے کہ اس کی فیملی جو خبروں کے مطابق بشنوئی کی جیل میں حفاظت پر 35 سے 40 لاکھ روپے انڈین سالانہ خرچ کرتی ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، یہ اس گینگ کے لوگ انہیں مہیا کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک معمولی سا خاندان ہے زراعت پیشہ، اور اس کے پیچھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈین خفیہ ایجنسیاں اس گینگ کے ذریعے سے قتل و غارت بھی کرواتی ہیں، لوگوں کو مرواتی بھی ہیں، اور وہ اس کی پشت پناہی بھی کرتی ہیں، اور یہ رقم بھی ان کی طرف سے بھی فراہم کی جاتی ہے۔ اب حال ہی میں گینگسٹر لارنس بشنوئی کے سدھو موسے والے کو 29 مئی 2022 کو ضلع مانسا کے گاؤں میں جوائر میں فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ اس واقعے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 30 گولیاں برسائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں سدھو موسے والا موقع پر ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ ان کے گاڑی میں موجود دیگر 2 افراد وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔
حال ہی میں ریاست مہاراشٹر کے سابق وزیر اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے رہنما بابا صدیقی کو بھی ممبئی میں قتل کر دیا گیا، جس کی ذمہ داری بھی لارنس بشنوئی گینگ نے قبول کی ہے۔ یاد رہے کہ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے سابق وزیر بابا صدیقی کو باندرا ایسٹ میں ان کے بیٹے ذیشان صدیقی کے دفتر کے قریب گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ بابا صدیقی کے قتل کی ذمہ داری بشنوئی گینگ کے ساتھی شبھم رامشیر لوتکر کے بھائی نے سوشل میڈیا فیس بک پر قبول کی تھی، جس کے بعد لونکر کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شبھم رامشیر لونکر نامی شخص کے بھائی نے اپنی پوسٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ بابا صدیقی کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ وہ بھارت کے انتہائی مطلوب دہشت گرد داؤد ابراہیم سے منسلک ہیں اور سلمان خان کا قریبی شخص تھا۔ وہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن وہ بھی سلمان خان اور داؤد گینگ کی مدد کرے گا، وہ حساب کتاب کے لیے تیار رہے۔ ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایک بتا دوں، پہلے وہ سلمان خان اور شاہ رخ سے جوڑا جا رہا ہے کیونکہ بابا صدیقی ان دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔ خیال رہے کہ 2008 میں شاہ رخ خان اور سلمان خان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ بعد ازاں کشیدگی 2013 میں بابا صدیقی کی مشہور سالانہ افطار میں ختم ہوئی تھی۔ اچھا، اب داؤد ابراہیم اور بابا صدیقی کی دوستی یہ تو سمجھ آتی ہے، ظاہر سی بات ہے، انڈر ورلڈ کا ایک بڑا نام ہے داؤد ابراہیم، لیکن اس کی بشنوئی گینگ سے کوئی دشمنی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کیوں قتل کر رہا ہے؟ حالانکہ داؤد ابراہیم کا کوئی بھی نہ کالے ہرن کا چکر ہے نہ کوئی اور چکر ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے اس کو قتل کر رہا ہے چونکہ وہ انڈین ریاست اور انڈیا جو خفیہ ایجنسیاں ہیں انہیں مطلوب ہے داؤد ابراہیم۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بشنوئی گینگ کے پیچھے انڈین خفیہ ایجنسیاں ہیں اور وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اسے استعمال کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس قتل میں بابا صدیق کے قتل کر کے انہوں نے داؤد ابراہیم کو کوئی پیغام دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان خان کو بھی پیغام دیا ہے کہ ہم کہاں تک ہمارے اپروچ ہے اور ہم کیسے لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں۔ پولیس کے مطابق بشنوئی گینگ میں تقریباً 700 ارکان ہیں۔ مبینہ طور پر یہ گینگ آج کل کینیڈا سے چلایا جاتا ہے اور اسے چلانے والے گینگسٹر کا نام گولڈ برار ہے، اور حال ہی میں کینیڈین پولیس اور وزیر اعظم نے جو کینیڈا میں اس گینگ پر الزام لگایا تھا کہ یہ بشنوئی گینگ بھارتی وہاں پر کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کے قتل میں ملوث ہے، اور وہ اور اس کے کیا کہتے ہیں ان کو انڈیا سے مدد فراہم کی جاتی ہے اور انہیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ پولیس گولڈ برار کو سدھو موسے والا قتل کے مرکزی سازشی سمیت کئی دیگر کیسز میں تلاش کر رہی ہے۔ پنجاب پولیس کے مطابق سدھو موسے والا کے قتل کا ذمہ دار یہی گولڈ برار ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لارنس بشنوئی کے اس گینگ میں پنجاب، ہریانہ اور دیگر علاقوں کے کئی جو نوجوان وہ شامل ہیں، راجستھان وغیرہ سے، اور یہ سارے لوگ ان کو یہ بشنوئی کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک برادری ہیں اور ہمارا کوئی نظریہ یا مسلک یا مذہب نہیں ہے، ہم صرف اپنی قوم کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ نعرہ جھوٹ و فریب ہے۔ اور یہ جو بشنوئی گینگ ہے اس کے پیچھے انڈین خفیہ ایجنسیاں ہیں جو اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور خاص کر کے مسلمان اور سکھ رہنماؤں کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے بھی ان مشہور شخصیات کو جو نہ صرف ان کی بین الاقوامی طور پہ شہرت ہے یا انڈیا میں شہرت ہے یا کسی بھی ملک میں ان کا کوئی بڑا نام ہے، تو ان کو ٹارگٹ کر کے راستے سے ہٹا رہی ہیں۔